خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بریک کے دوران بھی یہ سڑکوں کے حوالے سے ڈسکس, اور ویسے خیر مطلب ہم ظاہر ہے بعض ذرا لائٹر سائڈ پہ کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کرنی چاہیے, اس لیے کہ ویسے اوور آل ماحول میں تلخی بہت ہوتی ہے. ڈیبیٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیبیٹ کی سنجیدگی سے ہٹ گئے, موضوع بڑا سنجیدہ ہے, اس کو ڈسکس ذرا لائٹر سائڈ پہ کر رہے ہیں. اور میں نے بریک میں بھی کہہ رہا تھا ملک احمد خان صاحب سے کہ بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی پاکستان, میں وہی بتانے لگا وہی بتا کہ بھائی پاکستان مسلم لیگ نون کا ظاہر ہے سارا مطلب باقی اپنے جو گنواتے کامیابیاں, لیکن وہ سب سے فلیگ شپ ان کی بات یہ ہے نا, سڑکوں کا جال بچھا دیا, سڑکوں کا جال بچھا دیا. ناؤ ہیئر وی ہیو اے اسپوکس پرسن آف پرائم منسٹر پاکستان جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں نون لیگ سے زیادہ سڑکیں بنا دی ہیں. بریک میں متعلقہ منسٹر صاحب مراد سعید صاحب کی کال آئی ہے شہباز گل صاحب کو, جس کو اسپیکر پہ باقی دوستوں نے بھی سنا ہے, اور مراد صحیح صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں چائے پہ بلا لیا, یہ دفتر آئیں گے, ان کو بعد میں سڑکوں پہ بھی لے کے جائیں گے, دکھائیں گے, ویڈیوز بھی دیں گے, ان کے ہاتھ میں ٹیلیفون پہ میں سن رہا تھا بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ ابھی کام شروع ہوا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو میں نے بھی یہی کہا بہت ساری آپ نے کہا 1700 کلومیٹر بن گئے, لیکن مراد صاحب نے ان سے بھی آگے کی بات کی, یہ کہہ رہے تھے 1700 بننے والے ہیں, انہوں نے کہا 1700 کلومیٹر مکمل ہو گئے. یہ ساری وہ کہہ رہے ڈاکیومنٹ بھیجوا دوں گا آپ کو. اور آپ آئیں گے ایک سیکنڈ ٹھہریں سر, میں آپ منسٹری کمیونیکیشن صاحب وسیم ایک سیکنڈ ٹھہریں. یہ ساری منا لیں, اس ساری بحث 1 بجے دوپہر نہیں شام میں بلا لیں, ایک سیکنڈ شام چلو ٹائم تو ہم پروگرام بھی طے کر سکتے میں مصروف ہوں, عوام کے سامنے بات ہو جائے. اچھا ایک سیکنڈ منسٹری میں پروگرام ایک بات دیکھیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ ایسے کریں نا. دیکھیں سی پیک کے جو پورا روٹ ہے اس کے ہمارے ایسٹرن ویسٹرن 2 لوپس ہیں, صحیح ہے, وہ تو اپنے ٹائم پہ جس طرح سے بن رہا تھا بنتا رہے گا, بنے گا, وہ تو اس کے فیزز تھے 3, ان میں وہ چلتا رہے گا کام. اس کی جو کمپلیشن ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی فنڈڈ روڈز کے ساتھ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ وہ ایک نہیں ایسے نہیں یار, ایسے نہیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, آپ کی اس پوری جو 45 منٹ کی ایک ہوا تھی, لفظ تو کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا, لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا. دیکھیں سنیں کیا وسیم, ہمیں اس سے اعتراض, اگر یہ کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں I'll be the first one to appreciate that. یہ میں آپ کو بالکل, آپ نے ویسے کیا بھی ہے لگی لپٹی رکھے PTI کی باتوں, اگر میں اس بات پہ اپریشیٹ کیا کیمرے پہ نہیں, میں اگر سنیں نا, اگر میں کنونسڈ ہوں کہ جو گل صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, تو میں honestly I swear to God میں بڑا frankly admit کروں گا کہ سر آپ کا اچھا I can trust you on that. اچھا دوسری بات جو ہے, دیکھیں ہمیں مسئلہ اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کی وسیم, it is a serious concern. میں خود ایک مڈل انکم گروپ کا آدمی ہوں, قرضے پہ زندہ ہیں آج. مطلب آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں کہ آج کی مہنگائی اتنی کمر توڑ ہے کہ کس حالات میں اس نے کھینچ کے لا کے پھینک دیا ہے. ٹرسٹ می گورنمنٹ کا فرق اب لوگوں سے اتنا ہی ہے جیسے نیرو کے وہ سائنس تھے جو بہت ہائی لکھے ہوئے. بڑا یہاں پہ ایک لمحے کو رکیے, پھر آپ ہی جواب دیجیے گا. بھائی پرائم منسٹر صاحب کا سنوائیں, آج کا ساٹ ہے اسی موضوع میں جو ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ موٹر سائیکل کی سیلز بتا کے وہ کہ جناب دیکھو ہے, ریڈی ہے جی, سنیں بھائی موٹر سائیکل سنیں. پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ موٹر سائیکل بکے ہیں. لوگ کہتے ہیں تباہ ہو گئے, ملک تباہ ہو گیا تو ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے. موٹر سائیکل کے, ٹویوٹا کی گاڑیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کبھی اتنی گاڑی نہیں بکی اس سال. موٹر سائیکل اس لیے بکا کیونکہ دیہات میں پیسہ کیا ہے. ہمارا آگے ویژن یہ ہے کہ کسانوں کی کمائی ہے دگنی کریں. جتنی کسان پیداوار کرتا رہے گا, کھانے پینے کی مان لیں گے نا. Before you go to ایک منٹ ہم سارے باری باری ایک, ہاں میں پلیز شکر گزار موٹر سائیکلز کی ڈاکٹر صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ صبح ایک پیپر لکھ کے پرائم منسٹر کو دیں. وہ کیا کہ موٹر سائیکلز کی جو سیل کی ریشیو ہے جو کریڈٹ پہ ہے اس کا حساب نکلوائیں کہ کیا ہے کہ 100 روپیہ دے کے ایک نیا موٹر سائیکل آپ لے جاتے ہیں اور منتھلی انسٹالمنٹس پہ جاتا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی موٹر سائیکل اس انداز سے does not reflect the situation of the economy. اچھا دوسری بات یہ, ایک جملہ میں نے صرف اور کہنا ہے, وہ یہ کہ اور پلیز اس میں 2 ویلر گورنمنٹ ایک پالیسی لے کر آئے. جتنی آج آپ کی موٹر سائیکل کی سیل ہے اسے ہوا کیا ہے کہ آپ کی روڈز کے اوپر اتنا زیادہ موٹر سائیکلسٹ آ گیا ہے. آپ بھی ایکسپیرینس کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں. اس پر حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اب بتا ویسے یہ دیکھیں نا, گاڑیاں اتنی بک گئی, موٹر سائیکل اتنا بک گیا, یہ گیج کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیے 2 باتیں کوئکلی میں ایک تو بتا دوں. نون لیگ نے اپنے آخری 4 سالوں میں صرف 300 کلومیٹر سڑکوں کی ریپیئر کی. ہم نے اپنے ابھی تک 3 سالوں میں 1100 کلومیٹر کی.
ریپیئر. ہاں جی ریپیئر. اور اس سال ہم 4000 کلومیٹر کے پیسے رکھے بیٹھے ہیں جو ہم نے اس سال کرنی ہے. 86 بلین روپے این ایچ اے نے پہلی دفعہ بچائے ہیں. مراد سعید کی وزارت نے منافع بخش ہو رہا ہے. اب میں واپس آتا ہوں موٹر سائیکل پہ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل پروڈیوس ہوتا ہے چائنا میں, کیونکہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ موٹر سائیکل پروڈیوس ہوتا ہے انڈیا میں, وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. دنیا میں تیسرے نمبر پر موٹر سائیکل سب سے زیادہ بنتا ہے انڈونیشیا میں, اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. دنیا میں چوتھے نمبر پہ ویتنام میں ہوتا ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ موٹر سائیکل پروڈیوس ہوتا ہے پاکستان میں, اور ہماری ایکسپورٹ تھی 0 آلویز. اب پہلی دفعہ ہم نے 10,000 موٹر سائیکل اس سال میں آرڈرز ہیں جو ایکسپورٹ ہونے جا رہے ہیں. 2 لاکھ کا فرق ہے ہمارا اور ویتنام کا. اگلے سال انشاءاللہ ہم چوتھے بڑے موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں, اس لیے غربت کا شور ہے نہیں غربت نہیں. یہ دیکھیے بات, یہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے غربت ہوئی. آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے. پیٹرولیم مصنوعات پوری دنیا میں 47% اضافہ ہوا, ہمارے 11%. اب آ جاتے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں جب آپ لوٹ مار کریں گے, سسٹینیبل اکانومی نہیں ہوگی, پیسہ سارا چوری کر کے باہر لے جائیں گے, تو غربت. آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے ایک آپ نے فکر دیا, ایک آپ نے فکر دیا, ایک آپ نے وہ بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. ایک آپ نے فگر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں باہر تیل مہنگا تھا. سر آپ ڈالر کا ریٹ بھول گئے میری جان, آپ معصوم ہے نا بہت زیادہ. آپ کو یہ بھول گیا کہ اس ٹائم اگر $100 کا تھا, ہاں نہیں اس سے کبھی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا ڈالر کا ریٹ. دوسری بات, آپ نے کہا ایماندار آ گئے تو یہ ہوا. اگر ایک چور آپ کے گھر کا سارا مال لوٹ کے لے جائے اور آپ امام مسجد کو کھڑا کر دیں اس گھر میں, چلے جی ایک کسی لفظ میں پبلک منی کو چوری کرنے والے. اچھا ایک منٹ بات تو کر لینا. چلے میں الفاظ جو ان کو اپنے لیے پسند آئے نا, یہ وہ لفظ ہے. ایک بندہ گھر کا سارا فرنیچر لے جائے, امام مسجد کھڑا ہو اور گھر خالی ہو, آپ کے تم ذمہ دار ہو کیونکہ اب گھر خالی ہے. اور دوسری بات, میں نے تو انہیں ایک سڑک کا حساب دیا, 1 کلومیٹر کا دیا. یہ مجھے بتائیں پہلے کہ سرے محل کا مجھے حساب دیں ادھر بیٹھ کے, اور یہ جو لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی تھی اسی طرح سے اس کا حساب دیں. جیسے میں نے ویڈیوز دکھائے, جیسے میں نے ڈاکومنٹس دیے, یہ دونوں مجھے اب کیمرے میں حساب لیتے ہیں. میں نے تو دے دیا, 1 کلومیٹر کا دیا. اب یہ خاموش تو ہو جاؤ, صبر تو کرو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.